بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بچی کے ہاتھ جو ہے قرآن بھجوا دیجیے ذرا جلدی. میری محترم دینی بہنیں، قرآن اللہ کی وہ آخری اور زندہ جاوید کتاب ہے جس میں قوموں کے، ملکوں کے، برادریوں کے اور انفرادی اور اجتماعی حالات رہتی دنیا تک انفرادی مسائل بھی اور اجتماعی مسائل کے حل بھی قرآن میں موجود ہے. بہت تعجب اور افسوس ہوتا ہے ان دانشوروں پر جو ملک میں کے حالات کو
قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ پر تلاش کرتے ہیں۔ قرآن آئینہ ہے، مشعل راہ ہے ان تمام حالات کا جو قیامت تک پیش آنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں جو کچھ بھی حالات پیش آئے وہ ہر دور میں امت مسلمہ پر پیش آتے رہیں گے۔ یہ وقت کے علماء اور دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کا حل جو ہے قرآن میں تلاش کریں۔ جب جب قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کیا گیا اور اس حل کو اپنانے کی کوشش کی گئی تو وقتی طور پر تو اس کا نتیجہ برآمد ہوا، لیکن مسائل جوں کہ توں ویسے ہی باقی رہے۔ میری محترم دینی بہنیں، یہ جو حالات ہیں وہ انجانے میں نہیں ہے، بے سمجھے نہیں ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر ہے۔ ایک پلاننگ کے تحت ہے، منصوبہ بندی کے ماتحتی میں ہے۔ اس لیے قیامت تک جو کچھ بھی حالات پیش آنے والے ہیں انسانوں پر اور خصوصاً امت مسلمہ پر، اس کی جھلک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور نبوت میں دکھلا دی گئی ہے۔ میں نے آج کے اس مجلس میں قرآن کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ یہ بات ہم پر بالکل واضح ہو جائے کہ اس وقت امت مسلمہ پر اندرون ملک اور بیرون ملک میں جو کچھ بھی حالات درپیش ہے اس کا حل قرآن نے اور اللہ نے کیا بتلایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ یہ سورہ ابراہیم کی جو 13ویں پارے میں ہے اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر سن کر آپ یقیناً یہ کہہ اٹھیں گی کہ شاید یہ آیتیں آج ہمارے ہی لیے نازل کی گئی ہے،
اور امت مسلمہ کو ان آیتوں کی روشنی میں، ان آیتوں کی تفسیر میں جو لاہ عمل بتلایا گیا ہے وہی اس امت کی نجات، اسی میں اس امت کی نجات ہے اور اسی میں اس کی کامیابی اور فلاح ہے۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سن لیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کہ اہل کفر اور اہل شرک جو ہے وقت کے نبی اور ان کے متبعین کو یہ دھمکی دے رہے ہیں اور یہ چنوتی دے رہے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو ہماری زمین سے بے دخل کر دیں گے، تم کو ملک بدر کر دیں گے، تم کو اس ملک کو چھوڑنا ہوگا، ہم تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے بلکہ تم کو یہاں سے نکال کر رہیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اگر تم اسی ملک میں رہنا چاہتے ہو، یہیں کی مٹی میں اپنی مٹی کو ملانا چاہتے ہو اور یہاں کی مٹی کو اپنے لیے آرام گاہ بنانا چاہتے ہو اور اس مٹی کا پیوند بننا چاہتے ہو، تو صاف سن لو، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارے مذہب کو اختیار کرنا ہوگا، تم کو ہماری تہذیب کو ماننا پڑے گا، تم کو ہمارے تابع ہو کر ہمارے رنگ میں رنگنا ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو جب اہل کفر اور اہل شرک نے اور اہل باطل نے جب یہ چنوتی دی اہل ایمان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اللہ نے اہل ایمان کو یہ تسلی دی کیونکہ اہل ایمان کا اور کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور تسلی کیا دی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری تسلی اور پیشنگوئی اور خوشخبری یہ دی، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، جب یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ نیست اور نابود ہو جائیں گے، ان کا پتہ جب صاف ہو جائے گا تو پھر ان کے بعد ہم تمہیں کو زمین کا اقتدار سونپ دیں گے، ہم تمہیں کو اس زمین کی باغ ڈور تمہارے حوالے کر دیں گے۔ پھر آگے فرمایا، كَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے اور ہماری وعید سے، ہماری سزاؤں سے اور ہماری پکڑ سے ڈرتے ہوں گے، یہ خوشخبری انہی کے حق میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، چاہے اس کو کسی بھی نام سے کوئی بھی قانون بنایا جانے کی صورت اختیار کی جا رہی ہو،
ان سب کا مدعا ایک ہی ہے، ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ یہ ملک والے جو اکثریت میں ہیں وہ اقلیت والوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ اسلامی شعائر پر حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ 3 طلاق کے مدعے کو اٹھاتے ہیں، کبھی وہ پروٹیسٹ کرنے والوں کے خلاف لاٹھیاں چارج اور گولیاں برسا کر ان کی ہمتیں توڑنا چاہتے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ اس ملک کی اکثریت اقلیت کو یہاں رہنے دینا نہیں چاہتی ہے، اور وہ مستقل اس کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان آیتوں کے ذریعے سے ان آیتوں میں اس بات کی کو نقل کیا کہ لَنَخْرُجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ تم کو تو ہم اپنی اس زمین سے بے دخل کر کے رہیں گے، تم کو نکال کر رہیں گے، اور اگر تم رہنا چاہتے ہو تو تم کو بغیر اذان کے، بغیر نماز کے، بغیر پردے کے، بغیر اسلامی شعائر کو کے ساتھ، بغیر اسلامی شعائر کے ساتھ تم کو اس ملک میں رہنا ہوگا۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ میری محترم دینی بہنیں، جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش رچی گئی تھی، اور آپ کو مکہ مکرمہ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا اس کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حق اور باطل کی جنگ جو آج چھڑی ہوئی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت پرانی ہے، اور اتنی پرانی ہے کہ اگر آپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے سرے کو اگر آپ جوڑتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے شجرے کو ملاتے ہیں، تو وہاں بھی حق اور باطل ہی کی ایک جنگ تھی جو ابلیس اور حضرت آدم کے بیچ میں چھڑی ہوئی تھی، جس وقت کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو کہ وہ آدم کے سجدے کے پتلے کو سجدہ کرے، اور آدم نے ابلیس نے اس کی مخالفت کی تھی، اور دلیل یہ پیش کی تھی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کبھی جھکتی نہیں ہے، مٹی تو جھکی ہی رہتی ہے۔ تو یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے اس وقت سے چل رہی ہے۔ آج بھی اس ملک میں چند ایسے زہریلے عنصر ہیں جو اپنے کو اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ذات کے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب نیچی ذات کے ہیں۔ یہ وہی دعویٰ تھا جو شیطان نے کیا تھا کہ انا خیر منہ۔ آج کے دور میں بھی
وہ چند عنصر جو ہے وہ بھی یہی آواز لگا رہا ہے پس پردہ کہ ہم ان سب سے بہتر ہے. یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، چاہے یہ جمعدارین کا کام کریں، چاہے کچرا اٹھانے کا کام کریں لیا جائے ان سے، اور چاہے ان سے اپنے جوتے پالش کروائے جائیں. ہم ان سے بہتر ہے اور یہ ہماری خدمت کے لیے ہے. انا خیر منہ. میری محترم دینی بہنیں، یہ حق اور باطل کی کشمکش جو ہے اس وقت سے ہے جس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وجود بخشا تھا، اور ہر زمانے میں یہ حق اور باطل کی کشمکش رہی ہے. آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو، آپ قرآن کے قصے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود تھا، اس طرح بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جس میں صاف نظر آئے گا کہ ہر زمانے میں باطل نے حق کو دبانا چاہا اور ہر زمانے میں حق پیستا رہا، قربانیاں دیتا رہا، صبر کرتا رہا، اور آخر کار نتیجہ جو نکلا وہ یہی نکلا کہ اللہ نے حق کو غالب کر دیا اور باطل کو مغلوب کر دیا. ان آیتوں کو سن کر ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بڑھ جانا چاہیے، ہمارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر اور بڑھ جانا چاہیے کہ بے شک اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور ایسا ہی ہو کر رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے ظلم کرنے والوں کو ہلاک کر کے رہیں گے. آج جو ظلم کرتے ہوئے دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ، نہ بچوں کا بچپنا محفوظ، نہ جوانوں کی جوانیاں محفوظ، نہ بوڑھوں کے بڑھاپے محفوظ، ہر ایک پر ظلم کی آندھی چل رہی ہے. کتنوں کے گھر ختم کر دیے گئے، کتنوں کے کاروبار اجاڑ دیے گئے، کتنے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے عورتوں نے اپنے شوہروں کو کھو کر بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، کتنے بچے ہیں جو باپ کے سہارے سے محروم ہو چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ اپنی کتاب میں جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور ہو کر رہے گا. اللہ ایک دن لائیں گے جس دن کہ اللہ ان ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، قوم سمود کو ہلاک کیا ہے، اور مختلف دوسری بہت سی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے. اللہ ان کو بھی ہلاک کر کے رہیں گے، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ ایک مرتبہ پھر اسلام کو غالب فرما کر اور اہل ایمان کے ہاتھ میں اس زمین کی باغ دوڑ دیں گے، اس کی حکومت دیں گے جو انصاف پر ہوگی، جو محبت پر ہوگی، جو معاف کرنے پر ہوگی، جو بھائی چارہ پر ہوگی، جو
بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے شفقت کے بنیاد پر ہوگی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ واقعات کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو سارا کفر موجود تھا، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت پتہ نہیں کون سا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہو اور ہمارے تن سے ہمارا سر جدا کر دیا جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، وہ مایوس تھے، وہ خوف زدہ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، برکت بنا کر بھیجے گئے تھے، شفقت کے پیغمبر تھے آپ، محبت کے علمبردار تھے آپ نے سوائے چند کے نامزد کرنے کے علاوہ سب کے بارے میں کہہ دیا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ مامون، جو ابو سفیان کے کمرے کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ مامون۔ اس طرح آپ نے ایک عام اعلان کر دیا اور فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ میں اسی طرح تم سے یہ اعلان کرتا ہوں جس طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد نے یہ اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعجاز دکھایا، اپنے اخلاق کا کمال دکھایا، اور آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہم نہیں جانتے کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے یا نہیں، لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں دی گئی ہے وہ پیشن گوئیاں اس طرح کی ہے کہ شاید ہم اپنے بڑھاپے میں ان تمام حالات کو خود دیکھ لیں، اور اگر ہم نہ بھی دیکھ سکے تب ہماری نسلیں جو ہے ان حالات کو دیکھ لے گی جس میں کہ اللہ ایمان اور اسلام کو غالب کر کے رہے گا اور اللہ کفر کو جو ہے پسپا کر کے رہے گا۔ آگے جو بات اللہ نے عرض کی ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے متعلق۔ جو چیز اللہ کو کرنی ہے وہ تو اللہ کر کے رہیں گے، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت پنپ نہیں سکتی، اللہ کے قہر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو جو کچھ کرنا ہے اللہ کر کے رہیں گے، لیکن اللہ نے عمومی طور پر عام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے، بچوں اور بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، شہر میں دیہات کے رہنے والوں کے لیے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ کے لیے، سب کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا، ایک سبب بیان کر دیا کہ جو ان شرائط کو پورا کرے گا تو یہ اوپر کی جو پیشن گوئیاں ہیں، پیشن گوئی نمبر 1 کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے، اور پیشن گوئی نمبر 2 کہ ہم تم کو ان کے بعد زمین کی باغ دوڑ تمہارے حوالے کر کے رہیں گے، یہ دونوں پیشن گوئیاں اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہو کر رہے گی، لیکن یہ کس کے حق میں ہوگی؟ تو فرمایا لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ دیکھو یہ پیشن گوئیاں جو ہے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کل قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے کانپ رہے ہوں گے۔ وہ خوف وعید، اور جو ہمارے جہنم سے اور ہماری پکڑ سے جو ڈر رہے ہوں گے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہوگی۔ اس لیے کہ میری محترم دینی بہنیں،
اللہ کی نافرمانی سے جو چیز انسان کو روکتی ہے یا تو اللہ کی بے انتہا محبت ہے یا پھر اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور آخرت کی پکڑ کا استحضار ہے۔ ہم کو اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریباں میں جھانک لینا چاہیے کہ حالات بد سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر یا خوف ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ کیا ہمارے رات اور گزارنے کی دنوں اور راتوں کے گزارنے کے ترتیب میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر آپ جائزہ لیں گی تو محلوں کے محلے اور شہروں کے شہروں میں شاید ہی کوئی چند اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ایسی ملیں گی جو انگلیوں پر گنے جانے بھر ہوگی جنہوں نے ان حالات کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کی ہو، ورنہ عمومی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ امت اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو چکی ہے، یہ امت مسلمہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بے پرواہ ہو چکی ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کل مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور مجھ سے بھی امت کی ذبح حالی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ امت اس طرح اپنی اس قسم پرسی میں اور اپنے زخموں کے ساتھ چور چور ہو کر زندگی گزار رہی تھی، تم نے ان کی کیا مدد کی؟ تم نے ان کے لیے کتنے آنسو بہائے؟ تم نے ان کے لیے کیا کوششیں کی؟ کل ہم سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، میں 4 اسباب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، بلکہ چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو اپنے گرہ باندھ لیجئے، اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے سادھارن وقت نہیں ہے، یہ عام زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب تو ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے آنکھوں سے خوشی کے آنسو کے بجائے غم کے آنسو ہونے چاہیے، ہمارے چہروں سے مسکراہٹ کے بجائے اور کھلکھلاہٹ کے بجائے غم کے آثار نظر آنے چاہیے، ہمارے دل میں امت مسلمہ کا درد اور اس کا غم ہونا چاہیے، اور اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، آج ان 4 اسباب کو سن لیجئے اور اس کو گرہ باندھ لیجئے اور اس پر عمل درآمد کر لیجئے، تو ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں کی دشمنیوں سے اور حاسدین کے حسد سے اور فتنہ پرور کی فتنہ پروری سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرض کردہ عبادات ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ سب ان عبادات جو یا تو روزانہ کی ہے یا سال میں 1 مرتبہ کی ہے یا زندگی میں 1 مرتبہ کی ہے، ان عبادتوں کو بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور یہ تصور کر کے کہ اللہ میری عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں، میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی اس عبادت کو پورا کروں گی۔ یہ پہلا سبب ہے کہ اپنی عبادتوں کو جاندار بنائیے، اپنی عبادتوں کو پھلدار بنائیے، اپنی عبادتوں کو اللہ کو خوش کرنے والا بنائیے، اپنی عبادتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، اس لیے کہ آج ہم نے دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود
ابھی بھی ہماری نمازیں ہم نمازیں کے چھوڑنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ نہ مرد مسجدوں میں آ رہے ہیں اور نہ عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اس لیے پہلا سبب یہ ہے اللہ کے سے حفاظت کا مانگنے کا اور دشمنوں اور فتنہ پروروں کی سے محفوظ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو، چاہے وہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز کی شکل میں ہو، یا سال میں روزے کی شکل میں ہو، یا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا زندگی میں 1 مرتبہ حج کی شکل میں ہو، ان عبادتوں کو جاندار بنائیے، پھلدار بنائیے، تاکہ اللہ کو ہماری عبادت پسند آ جائے۔ ورنہ وہ حدیث بہت مشہور ہے جس کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں اور سنا چکے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سر کے اوپر سے 1 بالش تک سے بھی اوپر نہیں جاتی، بلکہ میلے کپڑے کی طرح ان کی نمازیں ان کے چہرے پر مار دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان بد نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو کہ ہم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہ ہو۔ اللہ کے ہاں ان عبادتوں کو کوڑے خانے میں اور ڈال دیا جائے، اور اللہ کے وہاں مہر لگ جائے کہ ان کی عبادت کسی بھی طرح جو ہے قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ ان عبادتوں میں نہ میرا دھیان ہے، نہ ان عبادتوں میں اخلاص ہے، نہ ان عبادتوں میں خشوع اور خضوع ہے، نہ ان عبادتوں میں تواضع ہے، نہ ان عبادتوں میں میرا خوف، جنت کا شوق اور آخرت کا خوف ہے۔ اس لیے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو جاندار بنائیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو لہو و لعب سے نکال کر کئی قسم کے پکوان بنانے کی عادت کو چھوڑ کر سادگی پر لائیں اپنے پکوان کو، اور اپنا وقت جو بچے وہ موبائل میں، خرافات میں، گندی چیزوں کے دیکھنے میں نہ لگا کر ہم ان اوقات کو اللہ کو منانے میں، دعا میں لگائیں۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا کہ کون اس مجمع میں کون ایسی خاتون ہے کہ جو یہ کہے کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اللہ سے مانگتی ہوں۔ ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے چند رٹے رٹائے الفاظ کے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دعا مکمل کر لی۔ نہیں میری بہنوں، دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا تو مانگنے والی چیز ہے۔ دعا کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، دعا کا تعلق دل کے کرب اور بے چینی سے ہے۔ اس لیے کم از کم 15 منٹ سے آپ روزانہ عادت بنائیے اپنی کہ میں 15 منٹ اللہ سے مانگوں گی۔ آپ اپنے لیے مانگیے، اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے مانگیے، کاروبار میں برکت کے لیے مانگیے، بچوں کی صلاح اور فلاح کے لیے مانگیے، اور صرف اپنے لیے اور اپنے گھر اور خاندان کے لیے نہ مانگیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیے۔ کہا کہ کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اس امت کے لیے کیا سوغات پیش کی تھی، تو اتنا ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہم جان تو نہیں دے سکے، ہم مال تو نہیں خرچ کر سکے، لیکن ہم نے اپنے قیمتی آنسو اس امت کے درد میں بہائے ہیں۔ ہمارا دل غمگین تھا، ہمارا دل کرب میں مبتلا تھا، ہم بے چین تھے، اس لیے ہم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر ہم یہ سوغات لے کر آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ آنسوؤں کی قدر ہو جائے اور اللہ ان آنسوؤں کے طفیل میں ہمیں کل معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ اس لیے میری بہنوں، میری آج کی اس بات کو آپ روایتی تقریر مت لیجیے گا۔ اللہ کا شکر ہے میں دل میں ایک درد رکھتا ہوں، دل کے اندر امت مسلمہ کے لیے کچھ کر گزرنے کی امنگ اور ولولہ رکھتا ہوں،
میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہے اس درد کو سمجھیں اور اس کو روایتی تقریر نہ سمجھ کر اور جذباتی تقریر نہ سمجھ کر اس کو جو ہے اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں۔ تو پہلا عمل میں نے بتلایا، اپنی عبادتوں کو جاندار بنائیے۔ دوسرا عمل، خوب جی لگا کر اللہ سے دعا مانگیے، جس کی کم از کم مقدار 15 منٹ ہے، اور زیادہ جتنی آپ کو ہمت اور توفیق۔ ہم نے بعض اللہ والوں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے کہ 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے تک مانگتے ہیں، ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، بار بار ہاتھ گرتے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ نہیں مانگا۔ امت کتنی بھولی ہے اور امت کتنی نادان ہے، اور باطل کتنا شاطر ہے اور باطل کتنا چالاک ہے۔ اسی امت کے درد میں اور غم میں ان کی آنکھیں بہتی رہتی ہے، ان کے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کا ذوق بنائیے، اور کم از کم 15 منٹ جو ہے دعا کا اہتمام جاری رکھیے، شروع کر دیجئے آج سے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ حسن اخلاق برتیے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک جو ہے حق کی متلاشی ہے۔ اس ملک کے عام جنتا جو ہے اور عام پبلک جو ہے وہ پیار کی بھوکی ہے۔ کوئی ان سے پیار سے بات کر لے، ان کا نفع چاہ لے، تو یہ اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کو اپنا دیوتا اور اپنا اوتار سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے، جو میلا پن ہے، جو حسد اور کینہ ہے، اس کو اللہ کے واسطے دفن کر دیجئے۔ دل صاف ہوگا تو معاملہ صاف ہوگا، دل صاف ہوگا تو اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر اچھے اخلاق کا ماحول بنائیے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑوں کی قدر کرے، اور ہر بڑا اپنے چھوٹوں کی ہمت افزائی کرے، محبت کرے، شفقت کرے، اور ہر چھوٹا جو ہے اپنے بڑوں کی قدر کرے، اس کا احترام کرے۔ تیسرا عمل جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں، اپنے اخلاق کو سنوارے، دل چاہے یا نہ چاہے ہم اللہ کے لیے سارے بد اخلاقی کو بھول جائیں۔ جس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سب کو معاف کر دیں، اور کوشش کریں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہ ہوں، ہم کسی کے حق تلفی کرنے والے نہ ہوں، ہم کسی کا حق مارنے والے نہ ہوں۔ جب ہم ایسے اخلاق کی مشق اپنے گھروں میں کریں گے تو یہی اخلاق ہم بازاروں میں بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم غیر مسلم عورتوں کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور یہی اخلاق ہے جو ان کو موم کرے گی، یہی وہ اخلاق ہے جو ان کو اسلام کے قریب کرے گی، اور یہی وہ اخلاق ہے جنہوں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور صرف دل ہی نہیں جیتا بلکہ ان کا ایمان ان کا دھرم وہ اپنے دھرم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے سامنے والے کے ایمان کو خرید لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس لیے تیسرا سبب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو وسیع کیجیے، ہر ایک کے لیے دل میں خیر خواہی ہو، کسی کے لیے دل میں بدخواہی نہ ہو، ہر ایک کا ہم بھلا چاہ رہے ہوں، کسی کا ہم برا چاہنے سے بھی پرہیز کریں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں، خاندان کے ہوں، برادری کے ہوں، یا پھر ہمارے اس ملک کے برادران وطن ہوں۔ اور چوتھا عمل میری محترم دینی بہنیں وہ یہ ہے کہ حسن تدبیر۔ چونکہ ہم ایسے ملک میں ہیں جو جمہوری ملک ہے، یہاں پر سر گنے جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے
وزن جو ہے وہ سروں کا ہوتا ہے، اس لیے اپنی اور اپنے نسلوں کے لیے حفاظت کے لیے جو تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ باطل ہم کو اپنے شکنجے میں نہ لے اور ہمیں لقمہ اجل نہ بنائے اور ہمیں ہمارے بارے میں ملک سے باہر نکلنے کے جذبات ان کے ختم ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کاغذات ضروری ہے ہم اپنے ان کاغذات کی فکر کر لیں۔ اور ہمارے بڑے ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ ہر محلے میں ہر مذہب پر مشتمل کچھ مقامی کمیٹیاں ہوں، جو اگر کوئی افسر ہم سے اپنے کاغذ اور پتر کے بارے میں پوچھنا چاہے تو وہ ہم سے براہ راست بات کرنے کے بجائے اس کمیٹی سے بات کرے۔ اس لیے یہ تدبیریں ہیں اس ملک میں اپنی حفاظت کے، اپنے آئین کی حفاظت کے، اپنے تشخص کے حفاظت کے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کے۔ ورنہ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم جو ہے لہو و لعیب میں مبتلا رہے، ہم خرافات میں مبتلا رہے، تو پھر میری بہنوں بہت اندیشہ ہے اس بات کا کہ کل آئندہ آنے والی نسل ہم کو معاف نہیں کرے گی، کل آئندہ آنے والی نسل ہم کو بخشے گی نہیں، بلکہ وہ یہ کہے گی کہ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے اجداد نے ہمارے لیے سیکیورٹی کا اور ہمارے لیے حفاظت کا کوئی انتظام کر کے نہیں گئے۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، اللہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کر کے رہیں گے، لیکن اللہ اس وقت کریں گے جب ہم بھی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو، اپنے عبادتوں کو جس طرح اللہ کو پسند ہے اس طرح جب ہم پیش کریں گے اور ہم اپنے حسن اخلاق سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے، تو میری محترم دینی بہنیں، اللہ جو کچھ کریں گے وہ ہمارے حق میں بھی جو ہے قبول ہوگا، اور ہم بھی جو ہے اللہ کے اس فیصلے کے سے ہمکنار ہوں گے، اور ہمیں بھی اللہ اپنی حفاظت میں اور دشمنوں کی فتنہ پروری سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میں بہت عاجزی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ ان چاروں اسباب کو اختیار کیجئے۔ بہت بڑی تعداد میں ہماری بہنیں یہاں جمع ہوتی ہیں، گھروں میں اپنے بچوں کا ذہن بنائیے، اپنے مردوں کا ذہن بنائیے، اور ان کو بھی آمادہ کیجئے کہ وہ بھی نماز اور روزہ، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اچھی طرح نکالیں، اخلاص کے ساتھ نکالیں، جاندار بنائیں اپنی عبادتوں کو، اور ان کو بھی دعا کے لیے دعا میں بٹھائیے، اور آپ بھی دعا میں بیٹھیے اور دعا کا اہتمام کیجیے۔ اور گھروں کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی ہے تو اس بد اخلاقی کو دور کیجیے اور معافی مانگ لیجیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور سامنے والے کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھیے، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے جو دستاویزات بننا ضروری ہے جس میں کہ سبب کے طور پر ہماری حفاظت ممکن ہے، ان دستاویزات کو بنانے کی فکر کیجیے، ان کو اس پر آمادہ کیجیے، اور ان کو اس پر جو ہے فکر مند کیجیے، تاکہ وہ جو ہے آپ کے گھر کے سارے بچوں کے اور آپ کے گھر کے مستورات کے سب کے دستاویزات وہ بنائیں، اور اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی آنکھ بری ہماری طرف نہیں اٹھے گی، کوئی ہاتھ برے ارادوں کے ساتھ ہماری طرف نہیں چلیں گے، کوئی قدم ہماری طرف برے ارادوں کے ساتھ نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے آپ ان چاروں اسباب کو اختیار کیجئے اور اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنائیے
اور اپنی نوجوان نسل کو بھی آمادہ کیجیے. اللہ کرے جو بات میں نے صحیح کہی ہو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیجیے. بروز پیر 16 مارچ 2020 سے 22 مارچ تک دینیات جونیئرز سلائی، مہندی، حفظ کلاس، کراٹے کلاس کی چھٹی رہے گی. 16 مارچ 2020 سے لے کر 22 مارچ تک ان تمام شعبوں کی چھٹی رہے گی. 23 مارچ سے تمام بچیوں کو اپنے اپنے وقت پر مدرسہ آنا ہے، اور بروز جمعہ 20 مارچ کو بیان نہیں ہوگا. بروز جمعہ یعنی آئندہ جمعہ کو بیان نہیں ہوگا. یہ اعلان ذمہ داروں کی طرف سے دیے گئے تھے، وہ میں نے عرض کر دیے ہیں. اب دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے. اے اللہ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. اے اللہ دین کو چھوڑ کر، حضور کی زندگی کو چھوڑ کر، حضور کی پیاری سنتوں کو چھوڑ کر، اے اللہ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اپنے ہی پیروں پر کلہاڑیاں ماری ہے. اے اللہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب کوئی کسی اللہ والے کو چھیڑتا تھا تو آپ انتقام لے لیا کرتے تھے. جب کوئی اہل ایمان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا تو آپ اپنے لشکر کو، ایسے لشکر جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے، ایسے لشکروں کو بھیج کر اے اللہ آپ جو ہے باطل کو ہلاک کر دیا کرتے تھے. اے اللہ لیکن ہم آپ سے آج کس منہ سے مانگے کہ وہ لشکر ہمارے لیے بھی اتار دیجئے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اتار دیجئے. اے اللہ ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے مانگ سکے. اے اللہ ہم نے تو دعا کا حق بھی کھو دیا ہے، ہم کس منہ سے آپ سے مانگے. اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل ہمارے زنگ آلود ہو گئے ہیں، نافرمانی کرتے کرتے دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں، کوئی خیر کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہے. اے اللہ ہمارے دل کی سختی کو نرمی سے بدل دیجیے. اے اللہ دل کی سختی کو نرمی سے بدل دیجیے. اے اللہ آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کے ذریعے سے اے اللہ دل کو نرم فرما دیجیے. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، ہر طرف سے کاٹی جا رہی ہے، ہر طرف سے ماری جا رہی ہے، ہر طرف سے جلائی جا رہی ہے، ہر طرف سے لوٹی جا رہی ہے. اے اللہ کتنے آپ کے بندے آپ کو پیارے ہو چکے، کتنی ماؤں نے اپنے نوجوان بچوں کو کھو دیا، کتنے بچوں نے ان کے سروں سے باپ کے سائے اٹھ گئے.
اے اللہ کتنی عورتوں نے اے اللہ ان کے شوہر کی سرپرستی سے وہ محروم ہو گئے. اے اللہ یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرے اللہ. اے اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. کب تک اے اللہ یہ امت آزمائش میں پیسی جائے گی؟ اے اللہ کب تک یہ امت جو ہے دوسروں کا لقمہ اجل بنتی رہے گی؟ اے اللہ اب تو کرم فرما دیجیے. اے اللہ اب تو کرم فرما دیجیے. اے اللہ جہاں ملک کے اندر جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ آپ بے شک آپ بے بس نہیں ہیں. اے اللہ آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوئی ہے. اے اللہ کمزور تو ہم ہو گئے ہیں، بے بس تو ہم ہو گئے ہیں. اے اللہ نہ ہمارے پاس ظاہری کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس روحانی کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس دعا کی کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس عبادت کی کوئی طاقت ہے. اے اللہ بے بس تو ہم ہو گئے ہیں. اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ معصوموں کی جانیں جا رہی ہے. اے اللہ جنہوں نے اے اللہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. اے اللہ کئی مہینوں سے اے اللہ وہ ڈٹی ہوئی ہیں وہ ہماری بہنیں. اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر ان کو اپنی محبت دے دیجیے. اے اللہ ان سے راضی ہو جائیے. اے اللہ یہ پوری امت کی طرف سے کفارہ بنی ہوئی ہے، چاہے تھوڑی تعداد میں ہو یا بڑی تعداد میں ہو. اے اللہ ہماری ان بہنوں کو ہمت دے دیجیے، حوصلہ دے دیجیے، قوت دے دیجیے، طاقت دے دیجیے. اور اے اللہ ان کے اس قربانی کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس زمانے میں ہم اور کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اے اللہ ہماری ان بہنوں کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ان کی نگہبانی فرما دیجیے. اے اللہ کوئی آنکھ غلط نیت کے ساتھ ان پر اٹھے تو ان آنکھوں کو پھوڑ دیجیے. اے اللہ کوئی ہاتھ غلط ارادوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھے تو ان ہاتھوں کو شل کر دیجیے. اے اللہ کوئی قدم ان کی طرف غلط ارادوں کے ساتھ بڑھے تو اے اللہ ان کو لولا لنگڑا کر دیجیے. اے اللہ انتقام لے لیجیے میرے اللہ. اے اللہ انتقام لے لیجیے. اب تو انتقام لے لیجیے. اے اللہ اب تو صبر نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ اب تو دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے. اے اللہ اب تو دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے. اے اللہ اب تو انتقام لے لیجیے. اے اللہ کچھ تو بندے آپ کے ایسے ہوں گے جن سے آپ کو محبت ہوگی، جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر آپ سے مانگ رہے ہوں گے. اللہ ہم تو گنہگار ہیں ہی، سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. نہ ظاہر ہمارا اچھا ہے نہ باطن ہمارا اچھا ہے. اے اللہ لیکن وہ بندے اے اللہ جن سے آپ کو محبت ہے، اے اللہ انہی کی دعا کو وسیلہ بنا دیجیے. اے اللہ انہی کی دعا کو پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ اب تو غیبی مدد نازل فرما دیجیے. اے اللہ غیبی مدد نازل فرما دیجیے. امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق دے دیجیے. توبہ کی لہر دوڑا دیجیے. ہر ایک کو مسجد کا کھوٹا بنا دیجیے. مسجد آباد کرنے والا بنا دیجیے. گھروں میں ہماری مستورات کو اور بہنوں کو اے اللہ دعا اور نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. ہمارے اخلاق درست فرما دیجیے. ہمیں پاکیزہ اخلاق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو اخلاق آپ کو پسند ہے وہ اخلاق ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ باطل تو بہت دندنا رہا ہے. اے اللہ باطل تو بہت زیادہ اے اللہ آنکھیں دکھا رہا ہے. اے اللہ ان کو دکھا دیجیے کہ آپ ابھی آپ ہمارے رب ہیں. اللہ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کی طاقت سب پر قہاری ہے. ان کو بتا دیجئے کہ آپ کی قدرت ہر ایک کے اوپر فائق ہے. اے اللہ باطل کو مزہ چکھا دیجئے. ان کے آپس کے اندر انتشار پیدا کر دیجئے. آپس میں پھوٹ ڈال دیجئے. اے اللہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیجئے. ارے اے اللہ ان کو آپس میں لڑا کر روئے زمین سے ان کو اللہ پاک اور صاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اللہ
اے اللہ بے شک ہم تو غصے کے لائق ہیں، ہم تو اے اللہ مارے جانے کے لائق ہیں، اے اللہ ہم نے تو کیا کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے آپ ہم سے خوش ہو جائیں؟ اے اللہ ہم نے تو صرف نافرمانی ہی کی ہے، ہم نے تو منمانی ہی کی ہے، اے اللہ ہم نے تو آپ کے حکموں کی دھجیاں اڑائی ہے، اے اللہ ہم نے تو آپ کے نبی کے پیاری زندگی کا مذاق بنایا ہے، اے اللہ ہم تو غصے کے لائق ہیں ہی، لیکن اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے غصے پر آپ کی رحمت غالب ہے، اے اللہ آپ کے غصے پر آپ کی رحمت غالب ہے، اے اللہ اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب فرما دیجئے، اور اے اللہ اس رحمت کی وجہ سے امت کی اصلاح فرما دیجئے، امت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ مردوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما، جوانوں کو بھی معاف فرما، بچوں کو بھی معاف فرما، اور بوڑھوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو اللہ کی بندی ایسی ہوں گی جس سے آپ کو محبت ہوگی، اے اللہ اسی کے صدقے طفیل میں پورے مجمع کی کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پورے مجمع کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ کہنے سننا دونوں وہ ہے اللہ ہمارے لیے آج آسان ہو گیا ہے، اے اللہ عمل بہت مشکل ہو گیا ہے، ہمیں اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ یہ مانگتے ہوئے بھی ہونٹ کانپ جاتے ہیں کہ آپ کہیں یہ پوچھ نہ لیں کہ کس بات کی رضا ہم سے مانگ رہے ہو۔ میں راضی تو ہوا تھا سمیہ سے، میں راضی ہوا تھا زینب اور کلثوم سے، میں راضی ہوا تھا فاطمہ سے، میں راضی ہوا تھا عائشہ سے، تم نے کیا کیا ہے جن کے نام لیوا ہو تم؟ اے اللہ اگر آپ نے ہم کو یہ پوچھ لیا تو اے اللہ ہم تو اور شرم کے مارے ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ ہم کیا ہے اس کو مت دیکھیے، ہم کیا چاہ رہے ہیں اس کو سن لیجئے ہمارے اللہ، اے اللہ اس کو سن لیجئے، پوری امت کو آج معاف فرما دیجئے، معاف کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں نئی زندگی عطا فرما دیجئے، توبہ والی زندگی عطا فرما دیجئے، عبادت والی زندگی عطا فرما دیجئے، تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔